السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو اردو بیسٹ ناولس، کزن میرج بیس اینڈ موسٹ رومانٹک ناول تو رنگ دے فرسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب کو ایپیسوڈ بہت پسند آئے گی۔ میں کچھ نہیں جانتا تم لوگوں کو مجھ سے کیا حاصل ہوگا، کیوں لائی ہو مجھے یہاں، کون سی جگہ ہے یہ الفاظ وہ بہت ہمت کر کے ادا کر پایا تھا، کیونکہ اب اسے کافی دیر سے اپنے سامنے بیٹھے شخص سے بے انتہا خوف آ رہا تھا۔ وہ تقریباً 25 منٹ پہلے اس کمرے میں لایا گیا تھا، جہاں ایک میز اور آمنے سامنے 2 کرسیاں تھیں۔ بلب کی روشنی سے ایک دوسرے کے نقوش واضح ہو رہے تھے۔ 2 لمبے چوڑے آدمی اسے یہاں لائے تھے، جو کہ دروازہ بند کرنے کے بعد دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے تھے۔ 15 منٹ بعد ایک جینز شرٹ اور سر پر کیپ پہنے ایک خوبصورت سا شخص آ کر اس کے سامنے بیٹھا تھا، لیکن اس کی توقع کے برخلاف اب تک اس نے کوئی سوال نہ پوچھا تھا۔ اس لیے اب اس سے سامنے بیٹھے شخص سے وحشت ہونے لگی تھی۔ 5 منٹ ہے تمہارے پاس، اگر ان 5 منٹس میں تم نے سچ نہیں نکالا اپنی زبان سے تو 5 منٹ بعد جو بندہ آئے گا وہ زبان سے تم سے کچھ نہیں پوچھے گا۔ وہ شخص سرخ آنکھوں سے گھورتا گمبھیر انداز میں بولا، اور پھر کرسی سے اٹھ کر کمرے میں چکر لگانے لگا۔ ابھی وہ پر اسرار انداز میں کمرے کے چکر لگا ہی رہا تھا کہ اس کمرے کا دروازہ کھلا اور پہلے شخص کا ہم عمر آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ وہ دونوں دیکھنے میں تقریباً 26 یا 27 سال کے تھے۔ بلیک جینز اور شرٹ پہنے، بلیک لیدر کی جیکٹ اور سر پر کیپ پہنے وہ داخل ہوا۔ کچھ بتایا اس نے آتے ہی مضبوط لہجے میں پوچھا اور سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے تو اسے وقت دیا تھا کہ آرام سے سب بتا دے، لیکن لگتا ہے اسے تمہارا ہی انتظار تھا۔ پہلے شخص نے اسے دیکھتے ہوئے بتایا، تم لوگ کون ہو؟ اس نے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ مسلسل اپنے ہاتھوں میں ایک تار نما کوئی چیز لپیٹ رہا تھا، پھر اتار رہا تھا۔ یکدم اس کے ہاتھ رکے اور اس نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ میں اپنی اصل پہچان بتاؤں؟ اگر آرام سے بتا دو گے تو فائدے میں رہو گے، اگر آرام سے نہیں بھی بتاؤ گے تو کوئی مسئلہ نہیں، مجھے ویسے بھی تم جیسوں سے نمٹنے میں لطف آتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور جارحانہ انداز میں آگے بڑھا۔ یہ ایک بڑے سے ہال نما لاؤنج کا منظر تھا، ہال جہاں کے مکینوں کے بہترین ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ 3 نہایت قیمتی فانوس اس ہال کے وسط میں تھے، جو کہ ہمہ وقت روشن رہتے۔ خوبصورت اور نفیس صوفے اور سجاوٹ کی ہر چیز اپنی مثال آپ تھے۔ یقیناً اس کئی کنال پر مبنی مہر نما گھر چیز کا چپا چپا اسی طرح نفیس اور خوبصورت آرائش سے سجا ہوگا۔ دیکھنے والے اسے شیرازی ہاؤس کم اور محل زیادہ کہتے تھے۔ آخر کو یہ کسی عام شخص کی رہائش گاہ تو نہیں تھی، بلکہ یہ تو ملک کے نامور سیاستدان مظفر شیرازی کی رہائش گاہ تھی، جو اپنی بے تحاشا دولت اور شہرت کے باعث مشہور و معروف تھے۔ اس وقت مظفر صاحب بڑی شانوں سے اپنے بیٹوں کے ساتھ ہال میں موجود تھے۔ آج انہوں نے کسی اہم فیصلے سے سب کو آگاہ کرنا تھا، جس بنا پر سب وہاں موجود تھے۔ ہاں، مگر خواتین کو اجازت نہ تھی کہ وہ اس طرح کے کسی کام میں بھی اہم موقع پر بولیں یا وہاں موجود ہو، بلکہ بعد میں وہاں ہوئے فیصلے سے یہ آگاہ کر دیا جاتا۔ ساجد، میں نے بازل کا رشتہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کرنے کا فیصلہ کیا، تمہیں کوئی اعتراض؟ مظفر صاحب نے اٹل انداز میں اپنا فیصلہ سنایا۔ نہیں ابا جی، آپ کی جیسے مرضی، مجھے بازل اور معصومہ کے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ یقیناً ان کی بھی دلی خواہش تھی۔ میں کچھ خاص حق میں نہیں ہوں اس رشتے کی، کیونکہ تمہاری بیٹی باغی لگتی ہے مجھے، لیکن بازل نے تمہاری بیٹی کا نام لیا، اس لیے اب اعتراض نہیں مجھے۔ وہ اپنے لاڈلے پوتے کے لیے کوئی دبی ہوئی سہمی ہوئی فرمانبردار بیوی چاہتے تھے، جبکہ ان کے مطابق ان کی پوتی معصومہ ان کے لاڈلے پوتے کے معیار پر کسی صورت پوری نہیں اترتی تھی، لیکن پوتے نے صاف کہہ دیا کہ وہ معصومہ سے ہی شادی کریں گے، سو اس طرح انہیں ماننا ہی پڑا۔ ابا جی نہ سمجھ ہے وہ بھی، لیکن آپ فکر نہ کریں، شکایت کا کوئی موقع نہیں دے گے آپ کو۔ بس قائم سے ایک بار بات ہو جائے اس بارے میں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے قائم معصومہ کے لیے کافی حساس ہے۔ یہ تو پھر اس کے رشتے کا معاملہ ہے۔ ساجد صاحب باپ کو دیکھتے ہوئے گویا ہوئے۔ قائم سے میری بات ہوئی ہے، اسے بھی کوئی اعتراض نہیں، بس وہ عجیب بات کہہ رہا تھا کہ پہلے معصومہ سے پوچھے گا، پھر کوئی فیصلہ کرے گا۔ اب کیا ہم عورتوں سے پوچھ کر معاملات طے کریں گے؟ اور وہ تو پھر کل کی لڑکی ہے۔ مظفر صاحب ماتھے پر بل ڈالے گویا ہوئے، لیکن پوتے کی بات پر انکار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ابا جی آپ فکر نہیں کریں، معصومہ انکار نہیں کرے گی۔ ساجد صاحب اب مسکرا کے بولے تھے۔ اس لڑکی کی ہمت بھی نہیں ہونی چاہیے انکار کرنے کی، اور ساجد اسے ذرا کنٹرول بھی کرو، ہم یا میرا بیٹا اس کے نخرے نہیں اٹھائیں گے۔ تمہیں پتہ ہے ہمارے خاندان کی لڑکیاں اپنی اوقات میں رہتی ہیں، لیکن قائم نے کافی بگاڑا ہوا ہے اسے، کافی زبان چلتی ہے اس کی۔
ماجد صاحب اپنے مخصوص سرد انداز سے ساجد صاحب کو دیکھتے ہوئے بولے، بھائی بن ماں کی بچی ہے، اگر غلطی ہو جائے تو اسے معاف تو کر دیجیے گا۔ ساجد صاحب نے بھی کبھی بھی بڑے بھائی کے ادب میں کمی نہیں کی تھی، ابھی بھی نہایت ادب سے بولے، تایا جان، جب منہ میں زبان ہے تو ظاہر ہے اس کا استعمال بھی ہوگا، اور مجھے فخر ہے اپنی بہن کر کے اس ماحول میں بھی جہاں بیٹی کو ہر غلط صحیح بات پر صرف سر جھکا کر ثبات میں سر ہلانا سکھایا جاتا ہے، وہاں میری بہن غلط بات پر انکار اور صحیح کے حق میں بولتی ہے، اس پر اسے کیسے کوئی روک سکتا ہے؟ قائم حال میں داخل ہوتے ہوئے تائی جی کا قطن سن چکا تھا، جسے سن کر کافی مشکل سے اس نے اپنا غصہ قابو کیا اور سرد مہری سے جواب دیا اور دادا کے ساتھ صوفے پر براجمان ہو گیا۔ آ گیا میرا پوتا، تمہارا ہی انتظار تھا مجھے۔ اور بازل کہاں رہ گیا؟ مظفر صاحب نے قائم کے کاندھے کو ہلکا سا تھپکا کر بازل کے متعلق پوچھا تاکہ بات کا رخ بدلے۔ وہ جانتے تھے ان کے بیٹے تو ان کے آگے نہ کبھی بولے اور نہ آگے بولیں گے، لیکن اس کے برعکس ان کے دونوں پوتے خود ان پر ہی گئے تھے جو کسی کو خاطر میں نہ لاتے تھے، جبکہ تایا جان کو چپ رہ کر کڑوا کھونٹ پینا پڑا۔ اسی اثنا میں بازل ہال میں داخل ہوا، بلیک جینز پر وائٹ شرٹ پہنے، سیاہ بال جیل سے سیٹ ہوئے، چہرے پر نہایت سنجیدگی، ہلکی ہلکی داڑھی اس کی پروقار شخصیت کو چار چاند لگا رہی تھی۔ اپنے مخصوص مغرورانہ انداز میں چلتا ہوا وہ مظفر صاحب کے بائیں جانب آ کر بیٹھا تو مظفر صاحب نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ بہت اچھے تم دونوں بھی آگے، میں شادی کی تاریخ رکھنے کی بات ہی شروع کرنے والا تھا۔ بیٹوں اور پوتوں کے درمیان ان کا سینہ خود بخود فخر سے چوڑا ہو جاتا تھا۔ دادا جان شادی؟ قائم اچانک بولا، کیوں، تمہیں اعتراض ہے؟ بازل کو قائم کو بولنا پسند نہیں آیا۔ دادا جان، میں نے ابھی معصومہ سے بات نہیں کی۔ قائم نے بازل کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پھر مظفر صاحب کو مخاطب کیا۔ قائم، تم اچھی طرح جانتے ہو ہمیں اور تک معاملات میں مداخلت کرنا پسند نہیں۔ جب ہم فیصلہ کر چکے ہیں تو پھر دادا جان، زندگی میں نے یا آپ نے نہیں گزارنی بلکہ بازل اور معصومہ نے گزارنی ہے۔ جب بازل کی رضامندی ہے اور اس کے کہے پر رشتہ ہو رہا ہے تو معصومہ سے کیوں نہیں پوچھنا چاہیے؟ مظفر صاحب کی سوچ وہ اچھی طرح جانتا تھا، لیکن بولے بنا نہ رہ سکا۔ قائم، معصومہ سے میں بات کر لوں گا، اسے اعتراض نہیں ہوگا۔ ابھی جو ابا جان کہہ رہے ہیں وہ سنو۔ ساجد صاحب بیٹے کو دیکھتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے لیکن شادی نہیں دادا جان، ہاں نکاح بہتر رہے گا ابھی۔ قائم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے۔ کسی کے بھی بولنے سے پہلے بازل نے جواب دیا۔ اسی طرح ایک ہفتے بعد نکاح کی تاریخ رکھی گئی۔ اب قائم کے لیے مشکل تھی کیونکہ اسے اتنا اندازہ تھا کہ معصومہ راضی نہیں ہوگی اور شادی تو ہر حال خاندان میں ہی ہونی تھی اور خاندان میں کوئی بھی اسے اپنی بہن کے لائق نہیں لگتا تھا۔ ہاں، بازل اسے بہتر انتخاب لگا۔ یہ الگ بات ہے کہ دونوں میں اتنا قریبی رشتہ اور ہم عمر ہونے کے باوجود زیادہ دوستی نہ تھی، البتہ دشمنی بھی نہ تھی۔ پیر مظفر شیرازی صاحب جدی پشتی مرشد و پیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی وہ اپنے خاندان کی ساکھ برقرار رکھے ہوئے تھے۔ سیاست میں بھی ان کا بڑا نام تھا۔ ان کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بڑے بیٹے ماجد شیرازی، جن کا ایک ہی بیٹا بازل شیرازی تھا۔ دوسرے بیٹے ساجد شیرازی، جن کے 2 بچے قائم شیرازی، معصومہ شیرازی، اور تیسرے بیٹے عابد شیرازی، جن کی 2 جڑواں بیٹیاں ہانیہ اور رانیہ تھیں۔ مظفر صاحب کی سب سے چھوٹی صاحبزادی نوشین اس خاندان کے اصولوں کی پیچھ چڑھی ہوئی تھی۔ کسی خاندانی مسئلے کے تحت وہ شادی شدہ ہو کر بھی کئی سال سے باپ کی دہلیز پر زندگی گزار رہی تھیں۔ مظفر شیرازی صاحب کو بیٹیوں سے کچھ خاص لگاؤ نہ تھا، یا یوں کہنا بہتر ہوگا انہیں بیٹیاں پسند ہی نہ تھیں۔ اس لیے تو نہ وہ اپنی بیٹی کے لاڈ اٹھا سکے اور نہ پوتیوں کے۔ ہاں، انہیں بازل اور قائم سے انتہا کا پیار تھا، آخر وہ ان کے 2 پوتے ہی تو تھے ان کے وارث، ان کے نام، ان کی جائیداد کے وارث۔ وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی جب اسے بازل سیڑھیوں کی جانب آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ فون کان سے لگائے چلا رہا تھا۔ معصومہ نے تو اسے دیکھتے ہی نظروں کا رخ بدل لیا، جبکہ اب بازل فون کان سے لگائے اس کا ہی جائزہ لینے لگا۔ پنک کلر کا سادہ سا مگر پیارا سا سوٹ پہنے، دوپٹہ سر پر سلیقے سے اوڑھے، گورا شفاف و شاداب چہرہ، گلابی ہونٹ اور اس کی ناک میں موجود موتی کی نوز پن تھی، بازل کو بہت اچھی لگتی تھی۔ یہ نوز پن اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی تھی۔ وہ مبہوت اسے دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ اس کے سنجیدہ چہرے پر مسکراہٹ آئی اور غائب ہو گئی، پھر وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ بھیا، آپ نے بلایا؟ وہ دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوئی تو قائم بیڈ پر لیپ ٹاپ لیے بیٹھا ہوا کام میں مصروف تھا۔ ہاں آؤ گڑیا بیٹھو۔ لیپ ٹاپ ایک طرف رکھتا وہ اب اپنے سامنے بیٹھی معصومہ کی طرف متوجہ تھا۔ بیٹا، ایک بات کرنی ہے آپ سے۔ معصومہ نے سوالی نظروں سے دیکھا تو قائم نے بغیر تمہید باندھے بازل سے نکاح کی بات کر دی۔ بھیا، مجھے بازل سے شادی نہیں کرنی۔
मासूमा ने तो सुनते ही साफ इनकार कर दिया। सिर्फ इसका भाई ही तो था जिससे वो बेधड़क अपने दिल की हर बात कर लेती थी। अब वो अपने सामने बैठे कायम के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी कि इसकी बात सुनकर इसके भाई का क्या रद्द अमल होगा। अच्छा, लेकिन क्यों नहीं करने मेरी गुड़िया को बादल से शादी? कायम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। इसकी छोटी सी बहन बड़ी हो गई थी कि इसकी शादी का वक्त अनकरीब था। भैया वो बड़ा है मुझसे काफ़ी। मासूमा ने कमज़ोर सा जवाब पेश किया। ज़्यादा तो नहीं बेटा, और फिर मेरे ख्याल से शोहर का मैच्योर होना चाहिए। भैया वो मुझे 18 ईयर्स का तो होने में 2 महीने हैं। मासूमा की मासूमियत पर कायम खुलकर मुस्कुराया, लेकिन फिर संजीदा हो गया और इसको देखने लगा। मासूमा असल बात बताओ, क्यों नहीं चाहती? भैया वो बाजिल भी दादा जान जैसा है, ताया अब्बा जैसा है। मुझे गुलामी की ज़िंदगी नहीं गुजारनी जैसे शिराजी हाउस की हर औरत गुजार रही है। मासूमा का अंदाज बच्चों वाला था। अगर बच्चों को कोई नापसंदीदा चीज़ दी जा रही हो तो वो ना लेने की जिद करते हैं या अपनी पसंदीदगी का इजहार करते हैं। कायम को ऐसी ही लगी। मासूमा तुम तो कहती हो कि शिराजी हाउस के सख्त असूलों को बदल दोगी। ना भी बदल पाई लेकिन कोशिश करोगी, हिम्मत नहीं हारोगी। तो फिर ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मासूमा शिराजी बजाय हालात का सामना करने के हालात से फिरार चाह रही है। कायम जानता था मासूमा को किस तरह राज़ी करना है, और वो इसे इसी के अंदाज में समझा रहा था। मासूमा को लगा था कि इसकी हर बात मानने वाला, इस पर जान निछावर करने वाला भाई, इसकी हर ख्वाहिश पूरी करने वाला भाई इसकी ये बात भी मानेगा। लेकिन कायम के पास इसे अंदाज़ा हो गया कि वो भी इसकी शादी के हक़ में है। भैया इस सब में बादल से शादी करने का ताल्लुक़ कहाँ है? और इस तरह तो मैं भी इसकी ग़ुलामी में आ जाऊँगी। बादल से शादी करना मतलब इसको सर्टिफिकेट दे देना कि आका ग़ुलाम हाजिर है, जैसा चाहें सलूक करें। मासूमा तो जैसे यकीन ही न कर पाई कि इसका भाई कह रहा है। पहली बात, किसी की ज़रूरत नहीं है कि वो कायम शिराज़ी की बहन के साथ ज़र्रा बराबर भी ऊंच नीच कर सके। और दूसरी बात, वो एक पल को रुका और गहरा सांस लेकर अपना गुस्सा काबू किया, और फिर नरमी से समझाने वाले अंदाज में बोलना शुरू किया। बासिल तो क्या, अगर कोई भी मेरी बहन की आंख में आने वाले आंसू का सबब बना तो कायम शिराज़ी इसको वो अंजाम देगा कि इसकी नस्लें भी कांपेंगी। मासूमा की बात पर इसका ख़ानदानी गुस्सा आया। गुस्सा लहजे में बोला, अंदाज नहायत संजीदा था। अमूमन वो ठंडे मिजाज का इंसान था, लेकिन बेहद संजीदगी इसकी शख्सियत का हिस्सा थी। वो मासूमा से बेहद नरमी और मोहब्बत से बात करता था। बाकी दुनिया के लिए वो हमेशा लिए दिए अंदाज में रहता था, लेकिन गुस्सा कम ही आता था। लेकिन जब आता था तो वो अपने ख़ानदानी अंदाज में आता था। जबकि कायम की बात पर मासूमा जाने क्यों सहम गई। इसने कब अपने मोहब्बत लुटाते भाई को इस तरह गुस्से में देखा था? भैया मासूम के बुखार पर कायम ने इसे अब मुस्कुरा कर देखा। वो अपना गुस्सा काबू कर चुका था। गुड़िया, आप हिम्मत नहीं हारेंगी, और अगर आपको सब बदलना है तो बाजिल का साथ ज़रूरी है। मेरे ख्याल से दादा जान बाजिल को पीरो मुर्शिद का अहदा सौंपेंगे, बल्कि उसे तकरीबन सौंप ही चुके हैं, क्योंकि मेरे साथ उम्मीदें नहीं जोड़ सकते वो। आखिर को इनके असूल का सबसे बड़ा मुखालिफ ही मैं हूँ। मासूमा के हाथ को थाम कर वो गोया हुआ, जैसे इसे हौसला दे रहा हो। भैया वो मगरूर, बेहिस है, जालिम और जाबर है। वो भी औरत को पाँव की जूती समझता है। मासूमा को तो बाजिल को एक आंक नहीं पाता था वो क्यों कर इसकी बीवी के दर्जे पर फायद हो सकती है। यकीनन वो ऐसा है क्योंकि इसने इसी माहौल में परवरिश पाई है। लेकिन औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती, और जब औरत मेरी बहन जैसी हो। दुनिया में वो क्या है जिससे मासूमा हार मान जाए? वो खुद मुतमईन था और मासूमा को भी मुतमईन करना चाहा। जी। मासूमा के मुख्तसर जवाब पर वो फिर से खोया हुआ। मासूमा आज़ादी कुर्बानी मांगती है बच्चे, और मेरे ख्याल से फाजिल की बीवी बनकर तुम शिराजी हाउस में मौजूद हर औरत से बेहतर ज़िंदगी गुजारोगी। मजबूत अंदाज में बोला तो मासूमा ने सबात में सर हिलाया। भैया वो मैंने बताया था ना आपको, मुझे आगे एडमिशन लेना है। आपने दादा जान से बात की? मासूमा ने बात बदलती थी। वो मज़ीद इस मौजू पर बात नहीं करना चाहती थी। ऐसा करना, कल डिनर जब दादा जान मौजूद होंगे कल डिनर टाइम जब दादा जान मौजूद होंगे तो मेरे सामने इनसे बात करना। यकीनन वो इनकार करेंगे, लेकिन मैं बात संभाल लूँगा। कायम ने इसे तसल्ली दी थी, और कायम की बात सुनकर मासूमा का बिगड़ा हुआ मूड बेहतर हो गया था। दादा जान के असूलों के बरखिलाफ वो रात देर तक जागती रही थी। बाजिल से निकाह के बारे में सोचती से नींद नहीं आ रही थी। लाइट ऑफ करके भी सोचों में गुम रही। बाजिल से शादी इसको किसी अजाब से कम नहीं लग रहा था। दादा जान के चहेते पोते से इसे हमेशा से ही नफरत रही थी। हमेशा से सब बाजिल और कायम के लाड और नखरे उठाते थे। चूँकि कायम इसका भाई था और इससे बेहद प्यार करता था, कायम की ही जिद पर मासूमा बाजिल
اور قائم کے اسکول میں ہی پڑھی تھی جبکہ باقی کزنز دوسرے اسکول میں۔ اور پھر اس طرح ہوتا تھا کہ دادا جان کے لاڈلے ان کے پوتے اور قائم کی لاڈلی معصومہ بن گئی۔ خاندان کی لڑکیوں کو کالج جانے کی اجازت نہ تھی، اسی بنا پر میٹرک کے بعد باقی لڑکیاں تو گھر بیٹھ کر پرائیویٹ تعلیم حاصل کرنے لگی، جبکہ معصومہ کو قائم کی سپورٹ پر کالج جانے کی اجازت مل گئی۔ یہی وجہ رہی کہ خاندان کی باقی لڑکیوں کی بنسبت معصومہ میں اتنی ہمت اور حوصلہ آ گیا کہ وہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے کی ہمت کرنے لگی۔ اگرچہ اس کا یہ حوصلہ ہمت دادا جان سمیت باقی مردوں کو بھی بالکل پسند نہ تھی۔ بازی سے معصومہ کی بچپن سے ایک خاموش جنگ رہی تھی، باقی لڑکیوں کی طرح نہ تو اس کے آگے پیچھے گھومتی تھی اور نہ ہی اس کو خاطر میں لاتی تھی۔ فاضل اگر مغرور تھا تو معصومہ بھی اس سے دور رہتی، یہاں تک کہ فرسٹ کزن ہو کر ایک گھر میں رہ کر بھی بات تک نہ کرتی، اگر کرتے بھی تو طنز۔ اور پھر شادی وہ بھی فاضل کے ساتھ، اور ذہن نصیب ہونے والی بیگم صاحبہ نے دیدار کا شرف بخشا۔ فاضل نے دائیں کاندھے پر اوڑھے کالے رنگ کی چادر کو اب بائیں کاندھے پر پھیلایا اور اپنے سامنے کھڑی اس نرم و نازک کلی کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ دیکھنے میں 17-18 سال کی یہ لڑکی کس قدر نازک تھی، رنگ سفید و گلابی آنکھیں بھورے رنگ کی جن پر کھلی پلکیں، ہونٹ ہلکے گلابی بھورے، بال جو کافی لمبے اور خوبصورت تھے، جن کا ڈھیلا سا چوڑا بنا کر چھوڑا گیا تھا اور اب بال مکمل کھل کر کمر پر تھے۔ ہلکے رنگ کا شلوار قمیض پہنے وہ دوپٹے کو سر پر اوڑھے ہوئے تھی، آنکھیں کافی بوجھل تھیں، یقیناً وہ ابھی بیدار ہو کر نکلی تھی اپنے کمرے سے۔ اپنے سامنے فاضل کو دیکھ کر اس کے حسین چہرے پر بیزاری واضح تھی۔ وہ اس وقت فاضل سے تو کیا کسی سے بھی مخاطب ہونا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے اسے مکمل نظر انداز کر کے آگے بڑھنے لگی جب فاضل نے اس کی کلائی پکڑ کر روکا۔ "واٹس یور پرابلم؟ صبح صبح موڈ سپوائل کر دیا۔" اپنی کلائی فاضل کے ہاتھ سے ایک جھٹکے سے وضاحت کروا چکی تھی اور ناگواری سے اسے دیکھتے ہوئے وہ کاٹدار لہجے میں گویا ہوئی۔ معصومہ نے فاضل صاحب کی شان میں گستاخی تو کر دی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ڈر کا کوئی تاثر نہیں تھا، جبکہ فاضل کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ "تمہاری زبان درازی اور بدتمیزی ویسے ہی خاندان بھر میں مشہور ہے، لیکن میری ڈیئر وائف ٹو بی، خود کو سدھار لو۔ تم فاضل شیرازی کو اچھی طرح جانتی ہو، اگر میں سدھارنے پر آیا تو کہیں ظالم نہ بن جاؤ اور تم مظلوم۔" یہ لڑکی فاضل کو صرف شکل و صورت سے ہی پسند تھی، باقی زبان کی تیز لڑکیاں ویسے بھی کسی کو خاصی پسند نہیں ہوتی۔ "تمہاری خوش فہمی ہے کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں گی۔" معصومہ کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ تھی، جسے دیکھ کر فاضل نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ یہ اس کا غصہ کنٹرول کرنے کا اپنا سا طریقہ تھا۔ "تو تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرو گی؟ ویسے تم سے کسی نے مرضی تو پوچھی نہیں ہوگی۔" فاضل کا انداز ایسا تھا کہ معصومہ کا پارا چڑھ گیا۔ "مجھ سے شادی کر کے بہت پچھتاؤ گے تم۔ میں اس محل نما قبرستان میں موجود ان زندہ لاشوں کی طرح اپنا سر ناحق نہیں جھکاؤں گی، نہ میں غلامی کی زندگی گزاروں گی۔ میں معصومہ ساجد شیرازی ہوں، میں نے سر جھکانا سیکھا ہی نہیں ہے۔" "مرشد فاضل شیرازی صاحب!" وہ نڈر ہو کر بولی تھی، اس کی آنکھوں میں کہیں بھی ڈر کا شبہ تک نہ تھا۔ وہ ڈر جو ہر کسی کو فاضل سے بات کرتے وقت ہوتا تھا۔ ہر کوئی فاضل کی ہر وقت ان لال سرخ انگارے برساتی آنکھوں سے خوفزدہ رہتا تھا، سوائے اس لڑکی کے۔ کوئی تو بات تھی اس لڑکی میں۔ "تم مجھے چیلنج کر رہی ہو فاضل شیرازی کو؟ سوچ لو معصومہ بی بی، کہیں مہنگا ہی نہ پڑ جائے، کہیں بھیک ہی نہ مانگنی پڑ جائے تم نے مجھ سے رحم کی۔ لیکن یاد رکھو معصومہ بی بی، فاضل شیرازی رحم نہیں کرتا۔" فاضل ضبط کی انتہا پر تھا، آخر اسے کہاں عادت تھی کہ کوئی نڈر ہو کر اسے بات کرے۔ "بہت خوش فہمیاں ہیں تمہیں۔ دراصل اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، تم نے عورت کو صرف سر جھکاتے، غلامی کرتے، ظلم سہتے سکتے اور مارے کھاتے دیکھا ہے۔ معصومہ مر جائے گی لیکن تمہارے آگے نہیں جھکے گی فاضل صاحب۔" وہ فاضل کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے مخاطب تھی۔ "بڑے بڑے بول مت بولو معصومہ بی بی، کہیں تمہیں منہ کی نہ کھانی پڑے۔ میرے سامنے دھڑلے سے یہ تم زبان چلا لیتی ہو نا، وہ صرف اس لیے میں نے تمہیں اتنی ڈھیل دی ہوئی ہے کہ ابھی تم میری دسترس میں نہیں ہو۔ تمہیں بس ایک بار قانونی اور شرعی اپنا نام لکھ لوں، پھر دیکھنا میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔" فاضل کو معصومہ کا اس طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا پسند نہ تھا۔ اس کے خیال میں ڈر نہیں تو تھوڑی شرم و حیا ہی کر لے۔ تم جیسا دولت اور شہرت کے نشے میں چور انسان ایسے ہی باتیں کر سکتا ہے۔ اور جہاں تک میری بات ہے مرشد صاحب، تو میں بھی معصومہ ہوں، لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ فاضل کے پیچھے کھڑی ملازمہ جو کہ کافی دیر سے ان دونوں کی باتوں کے تیر سن رہی تھی، معصومہ کی اتنی جرأت دیکھ کر دنگ رہ گئی، لیکن یہ بھی جانتی تھی معصومہ صاحبہ تو ایسی تھی، ہار نہ ماننے والی، ہر انجام سے بے خوف۔ اتنی بڑی سی چادر سنبھالتی آگے بڑھی۔ اس سے پہلے دونوں میں مزید بات خراب ہوتی، وہ سر جھکائے مؤدبانہ فاضل سے مخاطب ہوئی۔ "مرشد آپ نے بلایا، حکم کریں۔"
بازو نے ایک سلگتی نگاہ پہلے معصومہ پر ڈالی، پھر کافی وفادار اور پرانی ملازمہ پر، پھر بغیر کچھ کہے وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کا ایپیسوڈ؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ پر۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔